السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الرحیم الباری، شرح صحیح بخاری کا منہج آج کی مجلس میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، فتح الرحیم الباری اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو میں نے 2013 میں شروع کیا تھا، جامعہ کمالیہ راجوال میں جب صحیح بخاری پہلی دفعہ میں نے پڑھانی شروع کی اپنی زندگی میں، اس پر اپنی عادت اور روٹین کے مطابق فوائد کو جمع کرنا بھی ساتھ شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد کئی بار اللہ کی توفیق سے صحیح بخاری پڑھانے کا موقع ملا اور مسلسل پڑھا رہا ہوں۔ اس دوران ایک نیت، ایک ارادہ کے تحت صحیح بخاری پر فوائد کو لکھنا، جمع کرنا ایک زندگی کا مشغلہ ہے، عبادت ہے۔ چونکہ ہمارا ڈپلومہ بھی صحیح بخاری پر چل رہا ہے، بس ایک دو آخری تمہیدی درس رہ گئے ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ صحیح بخاری کی شرح پر میں مفصل بحث کروں۔ الحمدللہ ہزار بار، کروڑ بار، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کو کھڑا کیا، تابعین کو کھڑا کیا، محدثین کو کھڑا کیا، حفاظ کو کھڑا کیا، قراء کو کھڑا کیا، ائمہ دین کو کھڑا کیا۔ اللہ ان تمام کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، لمبی داستان ہے خدام قرآن و سنت کی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے مقدس، اپنے مطہر، اپنے پیارے دین کا، قرآن و سنت کا چھوٹا سا خادم بنا لے۔ اللہ رب العالمین ہم سے بھی اپنے پیارے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما دے۔ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، جب اللہ راضی نہ ہو، جب اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں توفیق مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کے در کا فقیر مانگتا بنے رہنا چاہیے، ہمیں علم کی جستجو میں جھکے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے۔ ہمیں علم سے بہت زیادہ گہری محبت، قلبی محبت، ایمانی محبت رکھنی چاہیے، چونکہ علم کا رستہ جنت کا رستہ ہے۔ کون بد قسمت ہے انسان جو جنت کے رستے پر نہ چلے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کے رستے کو جنت کا رستہ قرار دیا ہے۔ جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دیتا ہے۔
اللہ والو، اخلاص کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کے ساتھ، پورے وقت کے ساتھ، پورے وسائل کے ساتھ اپنا تن من دن قرآن و حدیث کے علم کو تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ لگا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت ہے۔ کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ سستی نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جنت کے حصول کے لیے، عبادت کے لیے ہمیں ہماتن گوش قرآن و سنت کی خدمت میں لگ جانا چاہیے۔ وجہ یہ جنت کا رستہ ہے۔ ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا، ہمیں یقین اور ایمان ہے، حسن ظن ہے کہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے اس رستے پر چلا، طلب علم پر چلا، خدمت دین پر چلا، وہ ضرور بے ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر قرآن مجید کی حقانیت کے بعد، قرآن ایک بہت بڑی برہان ہے، دلیل ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کو درجہ عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ، صحیح بخاری ایک نام ہی بابرکت نام ہے، ایک بڑا ہی بابرکت نام ہے، سبحان اللہ۔ دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب صحیح بخاری کا نام آتا ہے، سبحان اللہ۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری۔ قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک اور مقدس کتاب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ جس کی بھی نسبت صحیح بخاری کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، نسبت لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑے شرف سے نوازا، اعزاز سے نوازا، مقام و مرتبے سے نوازا۔ اپنے ہم زمانہ سے اللہ نے اس کو فائق کر دیا۔ ایک تاریخ ہے، امام بخاری صاحب کو ہی لے لیں۔ امام بخاری جنہوں نے اپنے دور میں صحیح بخاری لکھی، لکھنے والا بھی اپنے دور میں سب سے فائق تھا، اور قیامت کی دیواروں تک جتنے بھی خدا میں قرآن و سنت آئے ہیں، آ رہے ہیں، کل کو آئیں گے، امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ کیا بلا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیا چیز ہے کہ جس کی بھی نسبت صحیح بخاری کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ یہ جی اساتذہ ہیں، مدرسہ میں کتنے اساتذہ ہیں جی؟ 100 استاد محترم ہیں، 50 ہیں، 10 20 اساتذہ ہیں۔ صحیح بخاری پڑھانے والے کون ہیں جی؟ وہ صحیح بخاری پڑھانے والے ہمارے استاد محترم شیخ الجامعہ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، سبحان اللہ، بڑے استاد ہیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے صحیح بخاری کے خدام کی، اس پر بہت کچھ لکھا گیا، لکھا جا رہا ہے، انشاءاللہ لکھا جائے گا مزید۔ یہ پوری داستان پڑھنے والی ہے، اس میں اردو میں بھی کتابیں ہیں، عربی میں بھی کتابیں ہیں کہ صحیح بخاری پر کن کن لوگوں نے خدمت کی، صحیح بخاری کی کس کس نوعیت کے کام کیے۔ ایک لمبی داستان ہے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ ہر دور میں کام ہوئے۔ امام بخاری صاحب کے
زمانہ میں کام ہوئے، امام بخاری صاحب کے شاگردوں نے کام کیے، پھر ان کے بعد ہر دور میں کام ہوئے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کے نسخوں پر کام، صحیح بخاری کے رجال پر کام، صحیح بخاری کے ابواب پر کام، صحیح بخاری کے متن پر کام، صحیح بخاری کے شرح پر کام، صحیح بخاری کے مشکلات پر کام، صحیح بخاری کی غریب الحدیث پر کام، سبحان اللہ، صحیح بخاری کی معلقات پر کام، صحیح بخاری کے موقوفات پر کام۔ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ صحیح بخاری سے محبت کرنے والوں نے صحیح بخاری کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں صحیح بخاری کی خدمت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تدریس کے انداز میں خدمت، تحقیق کے انداز میں خدمت، شرح کے انداز میں خدمت، مختلف نوعیتوں سے صحیح بخاری کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور یہ سلسلے، یہ مبارک سلسلے، یہ خیر و برکت والے سلسلے اللہ رب العالمین قیامت تک جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان خدام کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی صحیح بخاری کی سچی محبت پیدا فرمائے، تاکہ ہم پڑھیں تو بڑی محنت کے ساتھ پڑھیں، پڑھائیں تو بڑی محنت کے ساتھ پڑھائیں، لکھیں تو بڑی محنت کے ساتھ لکھیں۔ یہ چند میں تمہیدی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فتح رحیم الباری شرح صحیح بخاری، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی 2013 میں، جب میں نے پہلی دفعہ صحیح بخاری پڑھانی شروع کی تھی، اس وقت سے لکھ رہا ہوں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک بات سے آگے باتیں نکل جاتی ہیں، آگے سے پھر آگے نکل جاتی ہیں۔ محدثین، شارحین اشارے کرتے ہیں، ان اشاروں کی طرف جب میں نکل جاتا ہوں تو پھر آگے ایک سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ قیمتی سے قیمتی فوائد، قیمتی سے قیمتی بحوث ان کو جمع کیا جائے، جس سے طلبہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس ساری لمبی تفصیل کو میں اشاروں میں، کنایوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے دلوں میں صحیح بخاری سے محبت پیدا ہو اور صحیح بخاری کو کس انداز میں پڑھنا ہے، صحیح بخاری کو کس انداز میں سمجھنا ہے، کون کون سی بحوث ہونی چاہیے۔ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو میں کچھ اشاروں میں بیان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ احباب کو اس سے فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میری مبارک شرح فتح الرحیم الباری کو خیر و عافیت سے شائع کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں اس کی لیٹ ہونے کی بھی کافی وجوہات ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ جو شرح، اصل میں چیزیں ساری میں لکھی ہیں اپنی شرح کے مقدمہ میں، یہ ساری باتیں میں لکھی ہیں، ابھی میرے سامنے وہ کھلا ہوا ہے لیپ ٹاپ میں، تو اپنی کوئی تعریف مقصود نہیں ہے، کیونکہ یہ صحیح بخاری کی شرح کیسے ہونی چاہیے، کیا منہج ہونا چاہیے شرح کرنے کا، لکھنے کا، پڑھنے پڑھانے کا، تو یہ میں سبق سمجھانا چاہتا تھا، تو اس پر میں کچھ لکھ بھی چکا ہوں، تو اس لیے میں نے سوچا بھی جو میں نے اپنا تھوڑا بہت محنت کی ہے اسی کو سامنے رکھ کر میں یہ باتیں واضح کروں،
تو اس میں کوئی اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، صرف اللہ کا کمال ہے، صرف اللہ کی توفیق ہے۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ایک سطر بھی لکھ سکیں۔ اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق اور طاقت نہ ملے، اللہ کی قسم ہم ایک سطر نہیں لکھ سکتے۔ یہ جو کچھ بھی لکھا، جو کچھ لکھ رہا ہوں، چھوٹے موٹے کام کر رہا ہوں، یہ اول آخر اللہ کی توفیق ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو، اس خیر و برکت کے کاموں کو اللہ تعالیٰ میرے مرنے تک ان کو جاری ساری رکھے، میرے شاگردوں میں، میری نسلوں میں، قیامت کی دیواروں تک یہ مبارک سلسلے خدمت قرآن کی، خدمت حدیث کے یہ جاری اور ساری رہیں، آمین۔ آپ جو سن رہے ہیں، آپ بھی ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک قرآن و حدیث کی ایسی محبت اور لگن پیدا کر دے کہ دنیا کی ایک مثالی اور منفرد محبت ہو۔ آپ کا جینا مرنا، اڑنا بچھونا قرآن و سنت ہو، قرآن و سنت کی خدمت ہو، تاکہ دنیا کے کونے کونے میں قرآن و حدیث کی فضا خالصتاً قرآن و سنت کی یہ جو دلیل ہے، یہ جو وحی ہے، اس کو عام کریں ایک مقصد کے تحت کہ ہماری وجہ سے خیر یہ عام ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے۔ بہرحال صحیح بخاری کی شرح میں 3 ہی چیزیں ہیں: باب، حدیث میں 2 چیزیں ہیں، سند اور متن۔ یہ کل 3 چیزیں ہو گئیں، باب، سند، متن۔ ان 3 چیزوں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میری شرح ہے الحمدللہ، اس کو میں نے ہر حدیث کی شرح کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی فصل فقہ الباب، باب پر بحث۔ دوسری فصل فقہ السند، سند پر بحث۔ تیسری فصل فقہ الحدیث، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث۔ سب سے پہلی فصل فقہ الباب۔ اب جو پہلی فصل ہے جو ہر باب کے تحت کی ہے، اس میں کیا چیزیں لاتا ہوں؟ اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں۔ یہ کل تقریباً 7 چیزیں ہیں پہلی فصل میں، مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس باب کا معنی مفہوم کہ جو امام بخاری صاحب رحمہ اللہ نے اس باب کا جو باب قائم کی ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور اس باب کی حدیث کے ساتھ مطابقت کیا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، اس باب کی تخریج، کیا مطلب؟ اگر وہی باب امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کسی امام اور محدث نے قائم کیا ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے ائمہ محدثین میں سے اگر کسی نے وہ باب قائم کیا ہے، وہ باب اس سے ملتا جلتا باب، تو اس کو بھی میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تیسری بات، باب کی نوع کون سی ہے؟ چونکہ صحیح بخاری کے ابواب کی کئی قسمیں ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر باب کے تحت یہ اشارہ کریں کہ اس باب کا تعلق کس قسم سے ہے۔ چوتھی بات، باب کے متعلق باب کی وضاحت میں صحیح بخاری کے مزید ابواب کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔
جس طرح ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے، اسی طرح ایک باب دوسرے باب کی وضاحت کرتا ہے، اور اس میں بہت سے فوائد اور علمی فروق ہمیں ملتے ہیں جو شارحین حدیث نے الحمدللہ اس پر بحث کی ہے۔ پانچویں بات باب کے متعلق، حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ کے تمام ابواب، خواہ وہ صحیح بخاری میں ہوں یا صحیح بخاری کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دیگر کتابوں میں وہ قائم کیے ہوں، وہ ابواب اس حدیث پر، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے علاوہ بھی کتابیں لکھی ہیں، تو کتنے زیادہ ابواب صحیح بخاری کے علاوہ جو کتابیں لکھی ان میں ابواب قائم کرتے ہیں، اور وہ ابواب صحیح بخاری میں نہیں ہیں، حدیث وہی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کر کے امام بخاری صاحب کی ساری کتابوں سے ان ابواب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو صحیح بخاری کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب حدیث کو صحیح بخاری میں تکرار سے لاتے ہیں تو اکثر بیشتر ابواب الگ الگ قائم کرتے ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ۔ ہم نے فقہ الباب کے تحت وہ تمام ابواب جو متفرق ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ چھٹی بات باب کے تحت ہر حدیث پر تمام محدثین کے ابواب امام بہقی رحمہ اللہ تک جمع کر دیے ہیں ہم نے اس اپنی شرح میں، یعنی ایک حدیث مثلا انما الاعمال بالنیات ہے، اس پر امام بخاری صاحب سے پہلے محدثین، امام بخاری صاحب کے بعد محدثین، امام بخاری خود رحمہ اللہ، امام بہقی رحمہ اللہ سمیت یہاں تک جو محدثین اس حدیث سے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف ابواب قائم کیے ہیں، کچھ ملتے جلتے ہیں، کچھ الگ الگ ہیں، جو الگ الگ ابواب ہیں ان کو ہم نے کوشش کی ہے جمع کیا جائے، تاکہ طلبہ علوم حدیث، طلبہ علوم نبوت کے سامنے تمام محدثین کی فقہ، استنباط، استخراج، فقہ ابواب وہ سارے جمع ہوں، طلبہ پڑھیں، ان کے اندر اجتہاد کا، فقہ کا، استنباط کا، استخراج کا ملکہ پیدا ہو۔ یہ بھی ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا ہی بہت بڑا ذخیرہ ابواب کی شکل میں جو منتشر تھا کتب حدیث میں، محدثین نے جو فقہ الحدیث، استنباط حدیث کہہ کہ بحر بے کراں، ایک ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، جو الحمدللہ کتب حدیث میں تھا، ان ابواب کو ہم نے اس اپنے شرح میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ چھٹی بات ہے۔ ساتویں بات، ترجمۃ الباب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ آیات بھی لاتے ہیں، معلقات بھی لاتے ہیں، آثار بھی لاتے ہیں، احادیث بھی لاتے ہیں۔ اگر کوئی آیت کریمہ باب کے تحت لائے ہیں تو اس آیت کریمہ کی تفسیر، معلق روایت لائے ہیں تو اس کی تخریج، تحقیق، اس کو، اس کی متصل سند کہاں ہے، اس کا ذکر، اس کی تفصیل، کوئی صحابہ کرام کے آثار لاتے ہیں، تابعین کے اقوال لاتے ہیں، ان کی تخریج، تحقیق، یہ وہ 7 باتیں ہیں جن کا ہم نے پہلی فصل میں خیال رکھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ میری فقیر کی شرح چھپے گی، یہ 7 باتیں آپ کو ہر باب کے تحت ملیں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ پہلی فصل ہے۔ دوسری فصل فقہ السند، دوسری فصل فقہ السند، سند کی فقہ، اس میں بھی ہم نے اللہ کی توفیق سے
5 باتوں کا ذکر کیا ہے، ہر سند پر 5 طرح سے بحوث کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تحمل و ادا، یہ بڑا ہی زبردست مبارک علوم حدیث کا ایک فن ہے، تحمل و ادا، جسے سیغ الادا بھی کہتے ہیں، الفاظ ادا بھی کہتے ہیں، تحمل و ادا بھی کہتے ہیں، اور بھی نام ہیں۔ اس سے مراد جو سند پڑھتے وقت ہم پڑھتے ہیں نا، حدثنا، کبھی اخبرنا، کبھی انبانا، کبھی سمیتو، کبھی کالا، کبھی ان، یہ جو 5 6 7 الفاظ ہیں، ان کو کہتے ہیں تحمل و ادا۔ تو ہر لفظ، مثلا حدثنا ہے، اس کے پیچھے تفصیلات ہیں، حدیث لینے کے طریقے، حدیث پڑھنے پڑھانے کے طریقوں پر بحث، یہ سارے اشارے ہیں۔ حدثنا، اخبرنا، انبانا، سمیت، قال، ان، یہ اشارے ہیں، ان اشاروں کے پیچھے تفصیلات ہیں۔ یہ مبارک فن ہے تحمل و ادا کا۔ تو اس پر بھی سند میں سب سے پہلے اس پر بات کی ہے کہ اس سند میں تحمل و ادا کے کون کون سے سیغے ہیں، کون کون سے الفاظ ہیں، ان کی ضروری تفصیل ہم نے ذکر کی ہے۔ دوسری بات، سند میں راویوں کا تعارف، ہر راوی کا مختصر تعارف، اس پر جرح و تعدیل کی بحث، اور راویوں کے متعلق اصولی بحوث، مثلا اگر کوئی یعنی کس لیول کا راوی ہے، کس قسم کا راوی ہے، اس میں جو اصول لاگو ہوتے ہیں، ان اصولوں پر بھی ضروری بحث ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر راوی پر کوئی نہ کوئی لاگو اصول فٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی بھی وضاحت کی ہے، تاکہ طلبہ علوم حدیث جب اس طرح کو پڑھیں تو ان کو جرح و تعدیل اور راویوں کے فن کی معرفت اچھی خاصی حاصل ہو۔ راویوں کا تعارف، جرح و تعدیل کا تعارف، جرح و تعدیل کے قوانین پر بحث، جرح و تعدیل کے اصولوں پر بحث، راویوں کی قسموں پر بحث۔ ہر قسم کے الگ الگ اصول ہیں، جہاں کوئی اصول فٹ ہو رہا ہو، جس اصول کی طرف وضاحت کرنا مقصود ہو، تو وہ ہم نے بحثیں کی ہیں۔ یہ فقہ السند میں دوسری بات ہے۔ تیسری بات، طرق الحدیث، ہر حدیث کی سندیں، ماشاءاللہ بڑی بڑی زیادہ سندیں ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کرنا، بعض کو جمع کرنا، بعض کی طرف اشارہ کر دینا، اور جمع ترک حدیث، اس فن میں بڑی باریکیاں ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ ترک حدیث کے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فوائد پر اشارے کرنا، بحث کرنا، یہ تیسری بحث ہے۔ چوتھی بحث فقہ السند میں اسنادی فوائد، لطائف پر بحث، بڑے زیادہ فوائد ہیں سندوں میں، ان پر بھی بات کی ہے۔ یہ پانچویں بحث ہماری فقہ السند میں ہے رواتی حدیث پر اعتراضات کے جوابات۔ بعض لوگوں نے جو اگر کسی نے صحیح بخاری کے کسی راوی پر اعتراض کیا ہے تو وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، منہج محدثین کی پاسداری کرتے ہوئے اس غلط بات کا رد کیا جائے، تعاقب کیا جائے، اور جو درست بات ہے اس کو جمع کیا جائے محدثین کی اقوال کی روشنی میں۔ یہ 5 باتیں ہیں فقہ السند میں، ہر سند میں، ان کو آپ دیکھیں گے ہماری اس شرح میں، فتح الرحیم الباری میں انشاءاللہ۔ تیسری فصل فقہ الحدیث، اللہ اکبر، باب بھی ہو گیا، سند بھی ہو گئی، اب ہے متن حدیث، فقہ الحدیث اس کو ہم نے نام دیا، یہ تیسری فصل ہے۔
اس میں ہم نے 7 باتوں کا اہتمام کیا ہے۔ ہر حدیث کے متن پر 7 طرح سے بحث کی ہے۔ نمبر 1، تخریج الحدیث، یعنی اس حدیث کی تخریج۔ اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث کی تخریج میں ہم یہ واضح کریں کہ یہ حدیث امام بخاری صاحب سے پہلے کس کس محدث نے روایت کی ہے، اور امام بخاری صاحب کے دور کے کس کس محدث نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر کچھ اہم حوالے جو امام بخاری صاحب کے بعد محدثین اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ تینوں طرح کے حوالے ہم نے اہم جمع کرنے کی کوشش کی ہے تخریج الحدیث میں۔ امام بخاری صاحب سے پہلے کتب حدیث، امام بخاری صاحب کے دور میں، اور امام بخاری صاحب کے بعد۔ اس کی ہم نے کی تخریج کی ہے، ہم حوالے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ طلبہ علوم حدیث کے ذہن میں وسعت پیدا ہو اور ان چیزوں کو لے کر وہ دفاع حدیث کے میدان میں اتریں، بطور حوالہ پیش کریں کہ جو صحیح بخاری پر اعتراض کر رہا ہے یہ صرف اس کے دل میں کجی ہوتی ہے، صحیح بخاری ایک بہانہ ہوتی ہے، اصل وہ ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے۔ وہ غصہ نکالنے کے لیے وہ صحیح بخاری کو ٹارگٹ کر کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہی جسے محتاج ممالک میں ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کے حدیثیں مسند احمد میں ہوتی ہیں، صحیح بخاری کے حدیثیں مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبدالرزاق میں ہوتی ہیں، صحیح بخاری کے حدیثیں امام بخاری سے پہلے محدثین کی کتاب میں ہوتی ہیں۔ ادھر بات نہیں کرتے، بات کرتے تھے امام بخاری پر، صحیح بخاری پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ضروری وضاحت، اس لیے ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ امام بخاری صاحب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث کس کس کتاب میں تھی وہ بھی ہم نے تخریج میں یہ چیزیں۔ پھر فرق کیا تھا، یعنی معمولی جو فرق ہے سندوں میں تحمل ودا کا یا دیگر چیزوں کا، وہ بھی ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات، فقہ الحدیث میں غریب الحدیث پر بات کی ہے، حدیث کے جو مشکل لفظ ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسری بات، فقہ الحدیث میں جمع متون الحدیث، حدیث کے متون کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، یہی حدیث مسند احمد میں ہے، اگر اس میں کوئی لفظ اضافی ہے وہ ثابت ہے تو اس کو وضاحت کر دی ہے کہ یہ لفظ ثابت ہے۔ بس اوقات وہ لفظ میں کوئی علت ہوتی ہے، معلول ہوتا ہے محدثین کے ہاں، وہ متن ثابت نہیں ہوتا کہ دوسری کتاب کا۔ امام بخاری چونکہ منقع کرتے تھے سندوں کو، ابواب کو، متن کو، ہر چیز کو منقع کیا امام بخاری صاحب رحمہ اللہ نے۔ تو متون حدیث میں ہم نے جو اگر اور کسی کتاب میں کوئی لفظ صحیح ثابت ہے اس کو بھی ہم نے شرح میں اس کو لایا ہے، اس پر بھی بات۔ اگر کوئی ضعیف ہے، کوئی معلول لفظ ہے محدثین کے ہاں، اس پر بھی ہم نے بحث کی ہے کہ صحیح بخاری کے کسی متن میں فلاں لفظ نہیں ہے، لیکن یہ فلاں لفظ فلاں جملہ مسند احمد میں ہے، فلاں جملہ مستدرک حاکم میں ہے مثال کے طور پر، فلاں جملہ مسند طیالسی میں ہے مثال کے طور پر۔ تو وہ وہاں وضاحت کر دی ہے کہ محدثین کی ہاں یہ جو طیالسی والا جملہ ہے وہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، مسند احمد والا جملہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تیسری بحث ہے۔ چوتھی بحث ہم نے فقہ الحدیث میں کی ہے استنباط حدیث۔ اس حدیث سے شارحین حدیث نے جو مسائل اخذ کیے ہیں، مسائل لکھے اپنے کتابوں میں، وہ ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ استنباط حدیث سے مسلک زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے مسلک اخذ کریں۔ پھر شرح حدیث، یہ بھی ہر حدیث کے تحت شرح حدیث، یعنی اس حدیث کا اجمالی خلاصہ، اس حدیث کی یعنی آسان انداز میں
عامت الناس کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، پبلک کے لیے اس حدیث کے معنی مفہوم پر بحث عام سادہ انداز میں جو برصغیر میں طریقہ رائج ہے عموماً اس پر بھی بات کی ہے۔ چھٹی بحث ہم نے دفاع حدیث بھی کی ہے۔ اس حدیث پر کسی کا بھی کوئی اعتراض ہو ہمیں ملا ہو تو اس کا بھی یعنی اس کی حقیقت کھولنے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اعتراض بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ اکثر اعتراض فضول قسم کے ہوتے ہیں تو ان کی طرف بھی ہم نے ان کا رد وغیرہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساتویں بحث اس حدیث میں جو مسائل ہیں، اہم ترین مسائل ہیں، کتنے جدید مسائل ان سے ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ جدید فقہی مسائل بھی ان کو بھی ہم نے اس میں کچھ نہ کچھ لانے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ یہ 3 فصلیں تھیں جو ہم نے صحیح بخاری کی ہر حدیث کی شرح میں 3 فصلیں بنائی ہیں، ان میں اس طرح بحوث کی ہیں، وہ اشارتاً میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور بات، فتح الرحیم الباری نام رکھنا، یہ 10 سال میں مشورے کرتا رہا، سوچتا رہا، سب سے پہلے دعائیں کرتا رہا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں یہ جو فوائد میں جمع کر رہا ہوں اس کو شائع کروں گا تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے۔ 10 سال کئی نام رکھے، کئی مشورے ہوئے بڑے محدثین سے، شیوخ سے، اربوجم کے، کئی نام سامنے آئے تو جو بھی نام سامنے آتا تھا لکھ لیتا تھا ڈائری پر، یہی طریقہ ہوتا ہے مصنفین کا۔ تو ایک دن 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی سب سے افضل ترین شرح، سب سے قیمتی شرح فتح الباری ہے۔ اللہ اکبر، فتح الباری ہے، حافظ دنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات ذہن میں ڈالی کہ فتح الباری ایک بڑا ہی مقبول معروف نام ہے، تو ان 2 لفظوں کے درمیان، فتح الباری، ان 2 لفظوں کے درمیان لفظ الباری اللہ تعالیٰ کی مقدس صفت ہے، اسی طرح لفظ الرحیم یہ بھی اللہ رب العالمین کی مبارک اور مقدس صفت ہے۔ تو لفظ اللہ تعالیٰ کی الباری صفت سے پہلے الرحیم کی صفت بھی ایڈ کر دی جائے، جمع کر دی جائے تو یہ نام بن جائے گا فتح الرحیم الباری۔ یہ پھر ماشاءاللہ کچھ کبار شیوخ سے، جیسے ہماری عادت ہے، مشورے بھی کیے تو انہوں نے کہا بیٹا یہ نام ٹھیک ہے، مناسب ہے، تو پھر میں نے اس کو پکا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نام کی ضروری وضاحت تھی۔ اسی طرح یہ جو چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ الحمدللہ ایک مفصل مقدمہ میں، یعنی یہ جو شرح ہے فتح الرحیم الباری، اس کا ایک میں نے مفصل مقدمہ لکھا ہے، اس میں ان چیزوں کی، امام بخاری صاحب کے تعارف کی، صحیح بخاری کے تعارف کی، صحیح بخاری پر کتنی زیادہ اور بحوث ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے اس میں جمع کرنے کی۔ امام بخاری صاحب کا منہج حدیث کیا تھا، منہج الحدیث کیا تھا، منہج جرح و تعدیل کیا تھا، منہج ترجمۃ الباب کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں پر بھی میں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک پورا جلد ہے، مقدمہ ہے فتح الرحیم الباری کا، مفصل مقدمہ، ان میں کچھ وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ صحیح بخاری ایک بڑی زبردست، سبحان اللہ، بڑی ایک کمال کتاب ہے، سبحان اللہ، ہر لحاظ سے
یہ خزانہ ہے بہت بڑا، اس کو سمجھنے کے لیے زندگیاں چاہیے، زندگیاں چاہیے، شب و روز کی محنت چاہیے، سب سے پہلے اخلاص چاہیے، اللہ کی توفیق چاہیے، پھر ڈٹ جانا چاہیے۔ تو دو باتوں کا ایک ہی جواب۔ پہلی بات کہ یہ تو شرح 4-5 سال پہلے میں نے شائع کرنی شروع کر دینی تھی، ابھی تک اس کو شائع نہیں کیا۔ اصل میں صحیح بخاری ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ فتح الباری میں، دیگر شروحات میں ہم نے کافی محنت کر کے فوائد کو وہاں ان مبارک کتابوں سے نکالا، کتب حدیث سے نکالا، کتب جرح و تعدیل سے، علل سے، دور دور تک ہم نے علم کی سیر کرنے کی کوشش کی کہ جنت کا رستہ، طلب علم کا رستہ، اپنے لیے فوائد اکٹھے کر رہے ہیں مسلسل۔ اس دوران شرح سے بخاری کو شائع کرنے سے پہلے کچھ بڑے اہم کام کو پہلے میں مکمل کرنا چاہتا تھا، ان کو پہلے شائع کرنا چاہتا تھا، بڑے اہم کام، اور وہ سارے کام صحیح بخاری کے متعلقہ ہی ہیں۔ تو پھر صحیح بخاری کی شرح بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اس دوران صحیح بخاری پر بھی تقریباً کافی کام کیے، جو اہم تھے زیادہ۔ ان میں سے پہلا کام الجامع لتواریخ البخاری ہے۔ اس میں ہم نے اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق سے ہم نے امام بخاری صاحب کا جرح و تعدیل کا علم سارا مدون کیا، ترتیب کیا، جمع کر دیا۔ چونکہ صحیح بخاری کی سندوں پر جب جرح و تعدیل پر دراسہ کرنا تھا تو امام بخاری صاحب نے اس راوی پر، اپنے صحیح بخاری کے راوی پر کیا بحث کی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ دراسہ کرنا میرے پیش نظر تھا۔ تو اس لیے امام بخاری صاحب کے جرح و تعدیل کے فن کو مدون کرنا، مرتب کرنا ایک بڑا ضروری تھا۔ اس پر بھی کام جاری تھا، اور کتابوں پر بھی کام۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا کام کو آج سے سوا سال پہلے جمع ہو گیا، تو پھر ہم نے اس کو شائع کیا 3 ضخیم جلدوں میں۔ ہماری شرح بخاری میں آپ الجامع لتواریخ البخاری سے کے حوالے آپ جا بجا آپ کو ملیں گے کہ تفصیل اس رائے پر امام بخاری صاحب کی تفصیلات کچھ ہم نقل کر دیتے ہیں، باقی اشارہ کر دیتے ہیں کہ ہماری کتاب کی طرف دیکھو، اس میں ہم سب جمع کر دی ہیں۔ اس کتاب امام بخاری صاحب کی تاریخ کبیر، تاریخ اوسط، تاریخ صغیر اور ضعفاء کو جمع کیا ہے۔ نیز امام بخاری صاحب کے منتشر اقوال جو ان کے شاگردوں نے اپنی کتابوں میں لکھے، نقل کیے وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی جمع کرنے کی اس میں کوشش کی ہے۔ یہ پہلا کام تھا جو شرح سے بخاری سے پہلے شائع کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا کام تھا مقررات صحیح بخاری۔ امام بخاری صاحب جو تکرار کے ساتھ لاتے ہیں، ان کو بھی ایک اچھی ترتیب کے ساتھ میں پہلے الگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے الگ کروایا، الگ شائع کی 3 ضخیم جلدوں میں۔ اس کے بھی حوالے ہم نے اپنے شرح میں دیے ہیں۔ اس کتاب میں ہم نے صحیح بخاری کی مقررہ حدیث کو جمع کیا ہے، تمام سندوں، تمام متنوں اور تمام ابواب کے ساتھ، الحمدللہ۔ تو یہ ایک خزانہ تھا، یہ جرح و تعدیل کا خزانہ تھا، امام بخاری کی جرح و تعدیل فن، امام بخاری کا مقررات صحیح بخاری کا فن ایک خزانہ ہے بہت بڑا۔ ان کو ہم نے پہلے الگ کتابی شکل میں جمع کیا، پھر ان کو شائع کیا۔ اب یہ ہمارے سامنے، ہم ان سے بہت زیادہ فائدہ لیتے ہیں اپنی شرح میں۔ اسی طرح ایک کام تھا امام بخاری صاحب اور علوم حدیث۔ یہ بھی ہمارے پیش نظر تھا کہ امام بخاری صاحب کی تمام کتابوں سے علوم الحدیث عند الامام البخاری کو جمع کرنا ہے، اور وہ کیا الحمدللہ۔ پھر اس کو شائع بھی کیا توفیق الہی سے۔ اب یہ تینوں کام میری نظر میں کافی زیادہ اہم تھے، جو میں شرح بخاری اپنی شائع کرنے سے پہلے ان کو کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح یہ تو 3 کام تھے، اس کے علاوہ اور بھی کئی کام
جو ہم نے کیے امام بخاری صاحب پر، صحیح بخاری پر، ان کو اپنے پلیٹ فارم دار ابن بشیر سے شائع بھی کیا، ایک مقصد کے تحت، ایک اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، طلبہ علوم حدیث کی خدمت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ ایک المجمع لشروح صحیح بخاری ہے، اس پر بھی ہم نے کوئی خدمت کی، 2-3 سال لگا رہا، ڈاکٹر عبداللہ قائی صاحب کی عربی میں، اس کو شائع کیا۔ پھر تفہیم صحیح بخاری کے نام سے صحیح بخاری کی اردو میں سوالن جواباً شرح بھی ہم نے شائع کی۔ یہ بہاول نگر سے فضیلت الشیخ اسماعیل سلفی حافظہ اللہ، ان کی شرح ہم نے اس کو بھی شائع کیا۔ اس طرح اور بھی کئی کتابیں الحمدللہ۔ تو اس طرح تواریخ بخاری، نہیں اس طرح یعنی سرزمین بخارا میں آثار صحابہ و محدثین کے نام سے کہ ہم نے تاریخ ترتیب دی بخارا پر اردو میں بھی اور عربی میں بھی۔ اس طرح اور بھی کئی کام، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اپنی اس شرح سے پہلے ان کاموں کو ترتیب دینے کا مقصد کہ یہ چیزیں پہلے جمع ہو جائیں گی، مرتب ہو جائیں گی۔ کچھ باتیں یہاں سے لانی ضروری ہیں، اپنی شرح میں وہ لاؤں گا، اور کچھ فوائد کی طرف اشارہ کر دوں گا۔ تو گویا کہ یہ جو چند کتابیں ہم نے الگ الگ شائع کی ہیں امام بخاری اور صحیح بخاری پر، خصوصاً یہ جو 3-4 کتابیں میں نے بولی، نام لی جن کے، تواریخ بخاری، مقررات بخاری، علوم الحدیث عند البخاری، یہ تو گویا کہ میری شرح صحیح بخاری کی ایک بہت بنیادی کتابیں ہیں۔ جس محدث کی کتاب کی شرح لکھنی ہے، اسی کے علوم کو، اسی کی کتب کو ایک مفید ترتیب سے اپنے انداز میں جمع کرنے کی کوشش کی، تاکہ اپنے شرح میں ان سے معاونت لوں، ان سے حلب لوں۔ یہ تھی وہ تفصیل جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک شرح کو میری زندگی میں شائع کروا دے، آپ کی زندگی میں بھی چھپ جائے، آپ پڑھیں، فائدہ لیں۔ اس میں جو غلطی ہو وہ میری طرف سے ہے، جو علمی لغزش ہو، لفظی لغزش ہو، کوئی اصولی منہجی لغزش ہو، وہ میری طرف سے ہے، اور جو اس میں خیر ہے، جو فائدے ہیں، جو قیمتی چیزیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اس کی توفیق سے ہیں، ان سے فائدہ لیا جائے، اور جو غلط بات اس کا میں زندہ ہوں تو مجھے پہنچایا جائے، تاکہ میں اپنے اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ اگر فوت ہو جاؤں تو ان میری غلطیوں کو عام کیا جائے ہر طرح کے پلیٹ فارم پر، تاکہ طلبہ ان سے دور رہیں، ان غلطیوں میں نہ پڑیں۔ تو اس موقع پہ میں اپنے آپ کو نصیحت کروں گا کہ مستند شیوخ کو لازم پکڑیں، مستند کتب کو لازم پکڑیں، اپنا جینا مرنا قرآن و حدیث بنا لیں، قرآن و حدیث کی خدمت بنا لیں۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کام سیکھتے رہنا ہے، سکھاتے رہنا ہے، لکھتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عادات بڑی پسند ہیں، یہ جوانی، سبحان اللہ، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں کھپا دیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو صرف کر دیں، تاکہ قیامت کو عرش الہی کا صاحب ملے، اور اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے، اور دنیا کی فتن و فساد سے، ریاکاری کا فتنہ، پیسے کا فتنہ، امیری کا فتنے ہیں، ان سے محفوظ رہیں۔ جو بندہ دینی کام میں مصروف رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ لگے، اس میں دنیاوی کوئی مفاد یا دنیاوی غرض نہ ہو۔ یہ تو صحیح بخاری کی شرح پر کچھ باتیں تھیں۔ میں گزارش کروں گا اسی انداز میں پڑھیں، اسی انداز میں مطالعہ کریں، اسی انداز میں فیض جمع کریں، اسی انداز میں
اس مبارک کتاب کی خدمت کریں، ہر چیز۔ الحمدللہ بڑی محدثین نے خدمت کی، قرآن کریم کی، حدیث کی، ہر دور میں یہ سلسلے جاری ہیں۔ تو ہر مصنف کا، ہر خادم کا ایک ان کا اپنا جذبہ، اپنی لگن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب کی خدمات قبول فرمائے، آمین۔ اس طرح بڑی باتیں ہیں صحیح بخاری کی شرح کے حوالہ سے، تو میں تو کہوں گا جتنے بھی شروحات ہیں ساری اکٹھی کریں، خریدیں، خرید نہ سکیں چلو PDF میں ہے وہ اکٹھی کر لیں۔ شاملہ ذہبیہ آ گیا ہے، گولڈن شاملہ عربی، اس میں کافی کتابیں شروحات ہیں، فائدہ لیں۔ ایک حدیث کو لیں، سب محدثین کی شروحات کو پڑھیں۔ اردو میں جو چھپ گئی ماشاءاللہ، شیخ عبدالرحمان صاحب علی، شیخ عبدالسلام بٹوی صاحب رحم اللہ والی، شیخ عبدالعزیز علوی صاحب علی رحم اللہ والی چھپ رہی ہے، شیخ داؤد راز صاحب رحم اللہ والی، ماشاءاللہ کتنی شروحات، وحید الزمان صاحب علی شرح بخاری، کتنی شروحات ہیں عربی میں، اردو میں، ان کو پڑھیں، ان سے فائدہ لیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم ایک شرح کو ایک حدیث کو 100 شرح میں پڑھیں گے، کتابوں میں کھنگالیں گی، تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ ملے گا، خیر کثیر چیزیں مل جائیں گی۔ آئیں ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن و سنت کے سچے خادم بنیں، سچے مخلص بنیں، اپنی زندگی کو کھپا دیں۔ اگر اس طرف توفیق نہیں ملی، علم سے محبت پیدا کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، محدثین کے پاس بیٹھیں، شیوخ کے پاس بیٹھیں، اپنا پیسہ قرآن و حدیث کی خدمت پر لگائیں۔ کتنی کتابیں ہم نے شائع کر دی، 100 سے زیادہ کتابیں شائع کر دی ہیں، اور آگے سلسلے جاری ہیں۔ بڑا مشکل یہ کام ہے، لیکن جذبہ، ایک ایمانیات کا درس، یہ عبادت ہے۔ کتاب لکھنا، کتاب شائع کرنا، اس کو عام کرنا، یہ عبادت ہے بہت بڑی، صدقہ جاریہ بہت بڑا۔ ہمیں پتہ نہیں کتابیں کہاں کہاں جاتی ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابیں پہنچائی ہیں۔ ہاں جب کوئی رابطہ کرتا ہے تو پھر ہی بتاتے ہیں جی آپ کی کتابیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا پیسہ کتابوں کی اشاعت میں لگائیں، کتابیں فری تقسیم کریں، کتابوں کے مقابلہ جات ہوں، طلباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ ان کی خدمت کی جائے، مدارس کے ساتھ خدمت کی جائے، کتابوں کی مد میں کتابیں تقسیم کی جائیں، طلباء میں، علماء میں، پبلک میں۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے جب بھی کوئی بہن بھائی ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم فوراً وہ کتابیں فری تقسیم کروا دیتے ہیں، مدارس میں، طلباء میں، عام مسلمانوں میں۔ آئیں اس مشن میں ہمارے دست و بازو بنیں، تاکہ جو مزید آگے بہت بڑے پروجیکٹ ہمارے زیر ترتیب تھے، سال ہر سال ان پر محنت کی، ابھی ان کا نمبر آ گیا ہے، اللہ کی توفیق سے شائع کرنے ہیں، تو اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ قرآن و سنت کا ساتھ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ ہے، یہ اشاعت دین کا ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کتاب نہیں لکھ سکتے، ہاں ہماری ٹیم نے کتاب لکھ دی، آپ کے پیسے سے وہ شائع ہوگی، کتاب دنیا کے کونے کونے میں چلی جائے گی، تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ بارک اللہ فیکم۔ کوئی بھی مزید سوال ہو تو آپ کریں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ بارک اللہ۔